بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے اور وسطی ایشیا کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے خراسان کا مصداق کی، جو ہم خراسان پڑھتے ہیں دینی کتب کے اندر، اور پرانے جو تاریخ ہے اس کے اندر خراسان ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کو ذرا سمجھیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں مزید تاریخی کچھ حوالوں کو لے کر۔ تو خراسان کا مطلب ہے ناظرین کہ اس کا جو دریائے آمو کا علاقہ ہے، دریائے آمو یعنی دریائے جیحون جسے کہتے ہیں، تو اس کا جو اوپر کا علاقہ ہے یعنی شمال کا علاقہ، اس کو ماوراء النہر اور وسطی ایشیا کہتے ہیں، اور آمو کے نیچے جو علاقہ ہے اس کو خراسان کہتے ہیں۔ دریائے آمو سے لے کر دریائے کابل تک اور ان دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ خراسان ہے، یعنی دریائے آمو اور دریائے کابل، یعنی دریائے جیحون اور موجودہ جو دریائے کابل ہے، اس کے درمیان کا علاقہ یعنی جو افغانستان ہے، اس پورے کو۔ تو جغرافیائی اصطلاح کے حوالے سے یہ ما بین النہرین بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین۔ سیاسی تقسیم میں یہ کچھ افغانستان میں اور کچھ پاکستان کے ساتھ جو ہے ابھی شامل ہو گیا ہے، اور کچھ حصہ ایران کا بھی ہے نیشاپور تک۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ اعتبار کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو خراسان اور افغانستان یہ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی خراسان افغانستان ہے، لیکن حقیقی حدود میں اس میں پاکستان میں سے اٹک تک اور ایران میں سے نیشاپور تک کا علاقہ شامل ہے۔ تو آمو جو دریا ہے جسے جیحون کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر دوسرا دریا سیحون ہے۔ تو یہ دونوں وسطی ایشیا کے مشہور جڑواں دریا ہیں۔ ان کے بیچ کے علاقوں نے اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب اور ایک سنہری دور جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ما بین النہرین ہے، تو اس کا مصداق دو علاقے ہیں، وادی دجلہ و فرات اور وادی جیحون و سیحون۔ تو اس کے ساتھ یہ ایک ہی علاقہ ہے خراسان، تو جس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے اور ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو اس کا مصداق یہ آمو سے اٹک تک افغانستان کا پورا اور پاکستان کا کچھ حصہ ہے، یہ اس کا اصل مصداق ہے۔ لیکن یہ ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز پر کسی کا اطلاق ہو تو اس کا جو قریبی ہوتا ہے اس کو بھی شمار ہوتا ہے، یعنی لا یشک جلیسہم کا قانون جاری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان میں سے جو ان کا ہم نوا ہوگا تو وہ بھی قیامت میں انہی میں سے ہوگا، چاہے وہ صہیب رومی ہو، سلمان فارسی ہو یا بلال حبشی ہوں، تو یہ تو سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشر میں ہوں گے۔ تو جو کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوگا تو چاہے کسی علاقے سے ہو، قیامت میں انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اٹل قانون ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ ہم ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ اوپر دیکھیں، یہ سرخ سارا جو ہے یہ روس ہے، اور یہ اتنا بڑا ملک ہے، اور کہ ایک طرف سے جا کر یعنی مشرق سے بھی جا کر ادھر سے یہاں سے آ کر یہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کونے میں آپ کو یہ سرخ سا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ریاست آپ کو گلابی کلر کی نظر آ رہی ہے، یہ کینیڈا کے اوپر کی طرف یہ امریکہ کی 49ویں جو ہے وہ ریاست ہے۔ تو ادھر سے یہ آ کر اس کے ساتھ ملا ہوا، اور درمیان میں ایک یہ تنگ جو ہے وہ درہ ہے، اس کو مضیق بیرنگ کہہ جاتے ہیں، اور اس کو درہ بیرنگ بھی کہتے ہیں۔ تو ادھر سے آ کر یہ روس ملا ہوا ہے مشرق کی طرف سے، اس الاسکا جو امریکہ کی ریاست ہے اس کے ساتھ، پہلے یہ اسی روس کے ہی قبضے میں تھی، تو اب جو ہے یہ بعد میں اس کو اس سے آزاد کیا گیا ہے۔ اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا جو ایشیا کا اوپر والا حصہ ہے یہ سارا اس کے ساتھ ہے، اور ادھر سے یہ یورپ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ اس میں آخر میں یہاں پہ آ کر یہ براعظم یورپ، تو 3 براعظموں پر مشتمل یہ اتنا بڑا ملک ہے۔ تو اس نے باقی تو مطلب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی ممالک کو تو اس نے آزادی دی، جیسے قازقستان ہے، جو 9 ممالک ابھی ہم نے گنوائے، اس میں کوئی 4-5 ممالک اور بھی ہیں، تو 15-16 ممالک کو انہوں نے آزادی دی، لیکن چیچنیا کو آزادی کیوں نہیں دی؟ تو یہاں پہ یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ چیچنیا جو ہے یہ بحیرہ کیسپیئن کے بالکل ساحل پر ہے، اور یہاں پہ بحیرہ کیسپیئن کا جو تیل ہے تو وہ یہاں پہ واقع ہے۔ تو اگر یہ روس اس کو آزاد کر دے گا تو یہ بحیرہ کیسپیئن کا جو تیل ہے جو چیچنیا کے اندر یہ وافر مقدار میں ہے، تو یہ کہاں سے اس کو ملے گا؟ تو اس لیے یہ اس کو ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے۔
تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس کی تھوڑا سا تاریخی حوالے سے مزید اگر آپ اس کو دیکھیں تو روس کے ساتھ کوئی ایسا سمندر نہیں لگتا کہ جس میں وہ تجارت کر سکے، چونکہ تجارت ہی باہری راستوں سے ہی جو کی جاتی ہے، حقیقت میں وہی تجارت ہی سب سے زیادہ ہے اس وقت دنیا میں۔ تو اگر اگر آپ دیکھیں مغرب کی طرف سے، تو مغرب کی طرف سے بھی آگے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سمندر ہے، بحر الکاہل ہے، اور بحر الکاہل کے اندر چونکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں، اور آتش فشاں پہاڑوں کا ایک بڑا وہ پھٹنے کا ایک سلسلہ ہے جس میں زلزلے آتے ہیں، تو سفر تجارتی اس میں نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر سے جو یہ ملا ہوا ہے یہاں سے، یہ چونکہ زمین کاٹ کر آپ کو بتائی ہے، پچھلی طرف سے کاٹ کر دکھا رہے ہیں، ورنہ یہ گول ہے، تو یہ روس جو ادھر سے الاسکا کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ پہلے اسی کے قبضے میں تھی، بعد میں پھر اس کے قبضے سے آزاد کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ درمیان میں یہ چھوٹا سا درہ بیرنگ ہے، اور سمندر کا یہ تنگ حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہنے کا کہ بحر الکاہل کے اندر یہ اگر سفر کرے گا تو یہ اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی، یا یہ جو اس طرف امریکہ ہے، تو اس تک یہ پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ بحر الکاہل اس طرف واقع ہے، اور اس کے اندر سفر جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اوپر اگر اس کا ساتھ جو سمندر لگتا ہے، تو اوپر والا جو سمندر ہے یہ ہر وقت اس میں برف جمی رہتی ہے، اور اس میں برف کے بڑے بڑے تودے جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ برف کے تیرتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی کشتی بھی نہیں چل سکتی، جائے کہ کوئی بحری جہاز چلے۔ تو اس میں یعنی کوئی ایسا تجارتی سمندر، یعنی گرم پانی کا جو سمندر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لگتا۔ تو اب اس کو دلچسپی ہے، اس بات کی طرف دلچسپی تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ قازقستان اور یہ 9 ممالک جو ابھی ہم نے وسطی ایشیا کے اندر تذکرہ کیا، ان کو ہڑپ کر کے بحیرہ کیسپین، پھر بحیرہ کیسپین کے ذریعے سے یہ بحیرہ اسود، اور پھر ادھر سے یہ بحر متوسط بحیرہ روم، اور ادھر سے یہ بحر اوقیانوس کے اندر چلا جائے، اور پھر یہاں سے یہ پوری دنیا کے اندر اپنی تجارت کو پہنچا دے۔ تو یہ ایک راستہ اس کو یہاں سے مل رہا تھا، اور ادھر سے اوپر سے بھی اس کو یہاں سے بھی اس کو مل رہا تھا۔ یہ بحیرہ بالٹک جو ہے، بحیرہ بالٹک کے اس طرف جو انگلینڈ کے اوپر یہ جو ریاستیں ہیں، تو ان کو بھی اس نے ہڑپ کیا ہوا تھا، اور ادھر سے یہ پہنچنا چاہتا تھا بحر اوقیانوس کی طرف۔ تو ایک تو یہ راستہ تھا۔ دوسرا راستہ اس کا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ قازقستان یہ جو اس نے ہڑپ کی، اور اس کے بعد نیچے نمبر تھا افغانستان کا، افغانستان سے وہ ناکام ہوا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اگر یہ فتح کر لیتا تو اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ یہ پاکستان کی جو گوادر کی بندرگاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسی بنائی ہے کہ اس کے ساحل پر پتھر ہے اور ریت نہیں ہے کہ اس کی ہر سال صفائی کرنی پڑے اور جہازوں کے لیے اس کو تیار کرنا پڑے، بلکہ قدرتی طور پر اس کے ساحل پر بھی پانی گہرا ہے، اور جہاز سیدھا آ کر ساحل پر ہی رکتا ہے۔ تو اس تک یہ پہنچنا چاہتا تھا۔ تو اگر افغانستان کو یہ فتح کر لیتا تو پھر ایران اور پھر بلوچستان سے یہ گوادر میں بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ پہنچ جاتا۔ تو یہ گرم پانیوں کی چکر میں ہے، اور گرم پانیوں کے تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے ادھر سے براعظم یورپ کا بھی اس نے جو ہے اس کو ان لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اور ادھر سے یہ نیچے بحر متوسط میں روم، اٹلی، اور پھر ادھر سے بھی یہ ترکی، اور ادھر سے پھر یہ آنا چاہتا ہے۔ اور اس طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا کہ افغانستان کے جو مجاہدین تھے وہ ڈٹ گئے، اور انہوں نے ایک دنیا میں کر کے ان کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو یعنی ایمانی قوت کے ذریعے سے اور ایمانی جذبے کے ذریعے سے بھی ان کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ پیچھے کو یہاں سے دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، اب ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ سلطنت خوارزم یہ کہاں پر واقع تھی۔ تو یہ جو بحیرہ کیسپین ہے، جس کا ابھی دائیں بائیں ہم ممالک کا تذکرہ کر رہے تھے، تو یہ جو بحیرہ کیسپین ہے تو اس کو بحیرہ خوارزم بھی کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خوارزمی سلطنت کہاں تھی۔ تو یہ منگولیا یعنی یہ تتاریوں کا جو وطن ہے، اور عالم اسلام یعنی عراق، حجاز وغیرہ کے بیچ میں یہ تھی۔ تو اس طرف یہ چائنا، اوپر جو ہے منگولیا، اور یہاں منگولیا سے لے کر یہ اس طرف سے عراق، تو یہ درمیان میں یہ جو جتنا بھی ہے، تو اس جگہ پہ یہ سلطنت خوارزم تھی، اور منگولیا یہ تاتاریوں کا یہ وطن تھا۔ تو یہی وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جلال الدین خوارزم شاہ جیسا ایک آدمی پیدا کیا، جو عالم اسلام سے کہا کرتا تھا کہ میں تاتاریوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے آگ کی دیوار کھڑی کر سکتا ہوں، تم میرا ساتھ دو،
تو تاتاری ادھر نہیں آ سکیں گے، تو اس نے تمام اسلامی مملکتوں کے سربراہان کو خطوط لکھے، تو جس طریقے سے سلطان ٹیپو نے لکھے تھے کہ اس نے انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے تمام اطراف میں خطوط لکھے، مصر کو، خلافت عثمانیہ کو کہ میرا ساتھ دو تو میں اس انگریز کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اسی طریقے سے سلطان جو ہے وہ جلال الدین خوارزم شاہ نے بھی اسی طرح کیا، لیکن کسی نے بھی جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور حالانکہ انہوں نے اتنا بھی کہا تھا کہ تم خلافت کی طرف سے خط لکھ دو تاکہ لوگ مجھے خلافت کا نمائندہ سمجھ کر میری مدد کریں، اور تو پھر میں تاتاریوں سے نمٹ لوں گا، تو کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ تو یہ تنہا تاتاریوں سے لڑتے لڑتے دریا سندھ تک آ گیا تھا، اور آگے دریا تھا تو پیچھے چنگیز خان تھا، تو اس نے ہمت نہیں ہاری، ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دریا میں چھلانگ لگا دو، تو دریا کے پار ہو گئے، اور پار ہو کر وہاں پہ اپنی جو پگڑی تھی امامہ تھا اس کو سکھانے کے لیے نیزے کے اوپر لٹکا کر وہاں بیٹھ گیا۔ تو پیچھے جب چنگیز خان آیا تو اس کی فوج نے اجازت طلب کی کہ ہم بھی دریا میں چھلانگ لگائیں، تو چنگیز خان نے کہا کہ جو چھلانگیں لگاتے ہیں وہ اجازت طلب نہیں کرتے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ماں سے جنا ہے جلال الدین خوارزم شاہ کہ جس نے یہ چھلانگ لگائی ہے، تم نہیں لگا سکتے، اور یہ واحد آدمی ہے کہ جس نے مجھے بھی جو ہے وہ حیران کر دیا، پوری دنیا کو میں پسپا کیا لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا۔ تو ایک کتاب ہے تیرے نقش پا کی تلاش میں، مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی ہے، تو اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر سلطنت خوارزم واقعہ تھی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے جنوبی ایشیا کا، جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ان میں واقعہ ہونے والے، رونما ہونے والے جو تاریخی واقعات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔